ٹوٹن خامون کے خزانوں میں آرکیولوجسٹ کو 3000 سے بھی زیادہ آئٹمز ملے تھے۔ ان میں ہیرے جواہرات سے بھرے بکسے اور سونے سے لت پت شو پیسز شامل ہیں۔ ویسے تو اس انمول خزانے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ $2 بلین یا پھر 16,600 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ ناظرین، یہ سارا خزانہ اور کنگ ٹوٹن خامون کی ممی کو ویلی آف دا کنگز میں زمین سے کئی فٹ نیچے ایک سیکرٹ مقبرے میں دفنایا گیا تھا۔ ان کی ٹومب کو، ان کے مقبرے کو 1922 میں آرکیولوجسٹ ہاورڈ کارٹر نے ڈھونڈا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کنگ ٹوٹن خامون کے مقبرے سے ملنے والے 17 ایسے آئٹمز جن سے کنگ کے شاہانہ لائف سٹائل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 17، ٹوٹن خامون کی ممی کو جب پہلی بار اسکین کیا گیا تو بینڈیجز کے بیچ میں 2 خنجر لگے پائے گئے۔ ایک آئرن سے بنایا گیا تھا تو دوسرا خنجر گولڈ سے۔ آئرن سے بنا خنجر ٹوٹن خامون کی رائٹ ٹانگ سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ معمولی آئرن سے نہیں بلکہ میٹیورائٹ سے ایکسٹریکٹ کیے گئے آئرن سے بنا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ اس خنجر کا اوریجن ہماری دنیا نہیں ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس دور میں ایسی انمول اور انوکھی چیز صرف کنگ ٹوٹن خامون جیسا شخص ہی رکھ سکتا تھا۔ نمبر 16، کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب سے برآمد کیا گیا ڈیتھ ماسک شاید یہاں سے ملنے والے خزانوں میں سب سے مشہور ہے۔ یہ شاہی ماسک بڑی احتیاط اور صفائی سے بنایا گیا تھا، جس کو کنگ ٹٹ اپنی دور حکومت میں پہنا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد ان کے کافن کو بھی پہنایا گیا۔ پیور گولڈ سے بنائے گئے 21 انچ لمبے اس ماسک میں قیمتی اور نایاب پتھروں کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اس میں کنگ کی آنکھوں کو آبسیڈین اور کارڈز جیسے پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ آبسیڈین پتھر کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو والکینک میگما سے بنتی ہے۔ یہ ماسک گولڈ کی 2 شیٹوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، جس کا ٹوٹل وزن 10 کلو گرام ہے۔ نمبر 15، ایجپشن کنگ اپنے دور میں ٹائم پاس کرنے کے لیے بورڈ گیمز بھی کھیلا کرتے تھے، کیونکہ ٹوٹن خامون کے خزانے میں 4 بورڈ گیمز بھی پائی گئی ہیں۔ گیمز کی گوٹیاں زیادہ تر ہاتھی کے دانتوں کو تراش کر بنائی گئی تھی، جبکہ ان گیمز کو کھیلنے کے کیا رولز تھے اس بات کا صحیح سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ نمبر 14، ٹومب کے اندر سے ایک پتلا بھی ملا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتلا کس کا ہے اور اس کے ہاتھ کیوں کٹے ہیں۔ بعد میں معلوم پڑا کہ یہ کنگ ٹوٹن خامون کی باڈی شیپ کی ہو بہو کاپی ہے، جس کو کنگ کے کپڑے پہنا کر پہلے دیکھا جاتا تھا کہ کپڑے صحیح بھی لگ رہے ہیں کہ نہیں۔ کنگ ٹوٹن خامون کی الماری میں 12 شاہی ڈریسز، 2 ڈزن سے زیادہ سینڈلز اور سووں کی تعداد میں کپڑے موجود تھے۔ نمبر 13، ٹوٹن خامون کی ممی کو گولڈ سے بنے سینڈلز پہنا کر دفن کیا گیا تھا۔ 11.6 انچ لمبے یہ سینڈلز پیور گولڈ کی شیٹ کو ہیمر سے پریس کر کے بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ گولڈ سینڈلز ٹوٹن خامون اپنی زندگی میں نہیں پہنا کرتے تھے، بلکہ یہ صرف ان کی ممی کو پہنانے کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے تھے۔ نمبر 12، کنگ ٹٹ کی ممی کو 3 الگ الگ کافنز میں بند کر کے رکھا گیا تھا، جن کا ٹوٹل وزن 1250 کلو گرام ہے۔ تینوں کافنز پہ ٹوٹن خامون کا فیس بنا ہے، جس میں وہ کروک اور فلیل کو پکڑے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ کروک اور فلیل اینشینٹ ایجپٹ میں دیوتا یا پھر خدا کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ ان تینوں کافن کے زیادہ تر حصے گولڈ سے، جبکہ آؤٹر کافن کو لکڑی سے بنا کر اس کے اوپر گولڈ کی لیئر کو چپکایا گیا تھا۔ سب سے اندر والا کافن پیور گولڈ سے بنا ہوا ہے، جس کے اندر کنگ کی ممی کو اسپیشل لینن میں لپٹا گیا تھا۔ نمبر 11، کنگ کی ٹومب سے ملنے والے خزانوں میں 2 شاہی تخت یا پھر تھرونز بھی پائے گئے۔ ایک کو لکڑی کی ایسی قسم سے بنایا گیا تھا جس کو ایبنی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی خاص لکڑی ہوتی ہے جو پانی میں ڈالنے سے فلوٹ نہیں کرتی اور اس کو پالش کرنے پر یہ شیشے کی طرح چمکتی ہے۔ دوسرے تخت کو گولڈن تھرون کہا جاتا ہے، جس کو کنگ اور ان کی بیوی کے آرٹ سے سجایا گیا ہے۔ اس تصویر میں ان کی بیوی کنگ کے جسم پر کوئی پرفیوم ملتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تھرون 1 میٹر تک اونچا ہے، جس کو اسپیشل لینن کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا۔ ان کے اوپر سونے اور چاندی کی لیئر چڑھی ہے، جبکہ اس کی ٹانگیں کسی شیر کی ٹانگوں جیسی رکھی گئی ہیں۔
اس تھرون پہ جگہ جگہ نایاب پتھر اور گلاس کی سجاوٹ نظر آتی ہے۔ نمبر 10، ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ہاورڈ کارٹر کو 6 چیریٹس بھی ملے۔ ان میں سے 2 بظاہر اسٹیٹ چیریٹس لگتے ہیں جن کے اوپر شیڈ کے لیے ایک چھوٹی چھتری بھی لگی ہے۔ سارے چیریٹس کے رائٹ سائڈ پہ غیر ملکی قیدی بنے ہیں، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ ہائیروگلیفک رائٹنگ میں ٹوٹن خامون اور کوئین اینکھسنمون کا نام لکھا ہے۔ ان پر سولر فیلکن کی تصویر بھی بنی ہے جس کے بڑے بڑے پر ہیں۔ ہائیروگلیفکس میں لکھا ہے کہ یہ سورج کا خدا ہے۔ چیریٹس کے ان ڈیزائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنگ اس میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرتے تھے، جن کی حفاظت وہ باز کرتا تھا جس کو ایجپشنز سورج کا خدا مانتے تھے۔ نمبر 9، دنیا کا سب سے قدیم بچ جانے والا باجا بھی ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ہی ملا تھا۔ یہاں سے آرکیولوجسٹ کو 2 باجے ملے، جس میں سے ایک چاندی سے بنا ہے تو دوسرا پیتل سے بنا ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ ٹوٹن خامون کے ان باجوں کو 1939 میں فیمس میوزیشین جیمز ٹیپر نے بجا کر بھی دکھایا تھا۔ نمبر 8، اینشینٹ ایجپشنز ایک جیکل کی شکل جیسے پتلے کو اپنا دیوتا مانتے تھے جس کو کنگ اور کوئین کی ممی کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس دیوتا کو اینوبس کا نام دیا گیا تھا۔ کنگ ٹوٹن خامون کے مقبرے سے لکڑی اور سونے سے بنا یہ اینوبس کا پتلا بھی ملا تھا۔ نمبر 7، مقبرے کی وال پہ بنی یہ خوبصورت پینٹنگ بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے بنی یہ پینٹنگ آج بھی اپنے اوریجنل کلرز میں پائی جاتی ہے۔ اس پینٹنگ میں کنگ ٹوٹن خامون اوسائرس سے مل رہا ہے۔ اوسائرس اس دور میں ایک دیوتا کو کہا جاتا تھا جس کے پاس انڈر ورلڈ کے خدا کا درجہ تھا۔ کیونکہ کنگ ٹٹ 19 سال کی عمر میں ہی مر گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو اوسائرس سے ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ نمبر 6، یہ لکڑی کا بکسا جس کو ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا، یہ بھی کنگ ٹوٹن خامون کی ٹوم سے ملا تھا۔ اس بکسے پر کچھ پینٹنگز ہو رکھی ہیں جن کو آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ اس کے اندر کیا تھا اور یہ کنگ کس کام میں لاتے تھے، اس پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ نمبر 5، یہ کپ الاباسٹر کے سنگل پیس سے تراش کر بنایا گیا تھا جس کی شکل کسی سفید لوٹس کے پھول جیسی ہے۔ الاباسٹر ایک ایسا پتھر ہے جس کی نیچر دوسرے پتھروں کے مقابلے میں کافی سافٹ ہوتی ہے۔ اس کپ پر ہائیروگلیفکس بنی ہے جس کا مطلب ہے کہ کنگ کو ہزاروں سال کی زندگی ملے۔ نمبر 4، کنگ ٹوٹن خامون جس میں اپنی کاسمیٹکس کو رکھتے تھے وہ یہ جار ہے۔ یہ جار بھی الاباسٹر کے سنگل پیس سے تراش کر بنایا گیا تھا جس کے ڈھکن پر ایک لائن بیٹھا ہے، جبکہ اس کے باٹم پہ ایجپٹ کے دشمنوں کے پتلے جار کے وزن تلے دبے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹوٹن خامون کے خزانوں سے یہ بیڈ بھی ملا تھا۔ ہے تو یہ لکڑی سے بنا لیکن اس پر گولڈ کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ اس کو گائے کی شکل دی گئی تھی کیونکہ اس دور میں گائے کو ہیتھور نامی دیوتا سے جوڑا جاتا تھا اور اینشینٹ ایجپٹ میں اس دیوتا کو پیار اور فرٹیلٹی کا خدا مانا جاتا تھا۔ نمبر 2، اینشینٹ ایجپٹ میں ہپوپوٹامس کا شکار کافی کثرت سے کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ ہپو کا گوشت، چربی اور سب سے بڑھ کر اس کے دانت سے مختلف چیزیں بنا کر گفٹ کرنے میں بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ کنگ ٹٹ کی ٹوم سے فیرو کا یہ چھوٹا اسٹیچو بھی ملا تھا جس میں وہ ہارپون کی مدد سے ہپو کا شکار کر رہے ہیں۔ کنگ ٹٹ ویسے تو ایک ڈسیبلڈ شخص تھے لیکن ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ شاید وہ اس حالت میں بھی شکار پر جاتے تھے۔ اور اب نمبر 1، ٹوٹن خامون کے خزانوں میں 18 چھوٹی بوٹس بھی پائی گئی تھی۔ یہ لکڑی سے بنی کشتیاں بے شک کنگ اصل میں تو استعمال نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کو اتنی صفائی سے بنایا گیا ہے کہ جیسے ان کو اصل میں تیرنا ہو۔ ان میں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے سیلز بھی لگے ہیں اور ان کی ایک طرف اسفنکس کا چھوٹا اسٹیچو بھی بنایا گیا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ بوٹس کنگ ٹوٹن خامون کی آفٹر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے ان کے ساتھ ہی دفن کی گئی تھی۔